جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی مشتاق ہے۔ آج میں نے سوچا آپ کو یہ کتاب ہے، نئی کتاب چھپ کے آئی ہے، شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی ہے۔ اس کا اردو عنوان ہے ابن العربی کی روحانی معراج، الاسراء الی المقام الاسراء۔ تو یہ یعنی آپ کی جو روحانی معراج ہے اس کے حوالے سے ابن عربی فاؤنڈیشن نے یہ چھاپی ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے جو محترم ابرار احمد شاہی صاحب ہیں، دوست ہیں ہمارے، جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا، تحقیق کر کے اس کو چھاپا ہے، ان کا ایک انٹرویو سپریٹ میں جب کتاب لینے گیا تھا تو وہ بھی میں نے کر چکا ہوں۔ وہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں ڈال دوں گا، آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس کو ملا کے جب اس کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا کہہ لیجیے لطف دوبالا ہو جائے گا۔ ابھی میں نے سوچا کتاب کے اوپر فوکس کروں صرف۔ وہ پہلے مترجم سے جو ٹرانسلیٹر ہیں محترم ابرار احمد شاہی، اور جو ابن عربی فاؤنڈیشن پاکستان کے ہیڈ بھی ہیں، فاؤنڈر بھی ہیں، ان کے ساتھ ڈسکشن میں نے ان کا نقطہ نظر زیادہ ڈسکس کیا تھا، اور ان کے نقطہ نظر میں کتاب کو موضوع بنایا تھا۔ تو یہ میں ڈائریکٹلی پھر اس کو آپ بتا دیتا ہوں۔ نارملی میں اپنے کتابوں والے کمرے میں کرتا ہوں ریکارڈنگ، مگر آج کل گرمی بڑی ہے وہاں پہ، اور پھر میں اپنے لیونگ روم میں بیٹھ کے، تو یہاں کمپیریٹیولی موسم بہتر ہے۔ دوسرا میری آواز بھی تھوڑی بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ میں پچھلے پورے ایک ہفتے بلکہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں وائرل انفیکشن جو ہے موسم کا، اس میں گلا خراب بھی ہے اور کھانسی بھی ہے، تو وہ اینٹی بائیوٹک سٹارٹ کیے ہیں تو اب قدرے بہتر ہے۔ تو اگر آواز میں آپ کو کوئی ڈفرینس فیل ہو تو اس کی وجہ یہی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑے سائز کی کتاب ہے، یہ دیکھیں آپ، موٹی ہے کافی، ضخیم۔ بیک اینڈ پہ اس کا شیخ اکبر کے حوالے سے ہے تھوڑا سا تعارف، اور یہ خوبصورت ٹائٹل ہے۔ اور یہ میں نے اندر اس کتاب کے اوپر میری عادت ہوتی ہے ہر کتاب کے اوپر میں اس کی بنیادی جو تفصیل ہوتی ہے وہ میں لکھ لیتا ہوں، تاکہ بعد میں پھر ایک ہی دفعہ محنت ہوتی ہے تو بار بار پھر وہ جب کتاب کھولیں تو آپ کے پاس ایک یادداشت تازہ ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک جنرل انٹروڈکشن کتاب کا کروا دیتا ہوں کہ یہ اس کا پہلا ایڈیشن ہے، جو کہ اگست 2023 پچھلے مہینے آیا، جولائی 2023 میں، اسی مہینے جب یہ چل رہا ہے ابھی۔ اور یہ پہلا ایڈیشن ہی ہے اس کتاب کا۔ دوسرا اس کی ڈیجیٹل پرنٹنگ ہے، آف سیٹ پرنٹنگ نہیں ہے۔ اور کل صفحات اس کتاب کے ہیں 345، اور جو اس کے اندر جو مواد ہے اس کی جو کیٹاگرائزیشن ہوئی ہے اوریجنل کتاب کی، عربی کی، وہ یہ ہے کہ کتاب 5 حصوں میں تقسیم ہے، اور ہر حصے میں کچھ ابواب ہیں۔ تو اگر آپ ٹوٹل سارے حصوں کے 5 حصوں کے ٹوٹل چیپٹرز لیں تو یہ 28 چیپٹر بنتے ہیں پوری کتاب کے اندر۔ اس میں پہلا حصہ جو ہے اس میں 6 چیپٹرز ہیں، دوسرے حصے میں 7 چیپٹرز ہیں، تیسرے حصے میں 3 چیپٹرز ہیں، چوتھے حصے میں 5 چیپٹرز ہیں، اور 5 چیپٹرز کا جو 5واں چیپٹرز ہے پھر اس کے آگے اس کے 9 حصے ڈیوائیڈڈ ہیں، اور 5واں حصہ جو ہے اس کے 7 چیپٹرز ہیں۔ تو یہ کل 5 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو کے 28 ابواب بنتے ہیں اس کتاب کے۔ میں نے یہ جو 9 حصے ہیں 5ویں چیپٹرز کے، یہ چیپٹرز میں انکلوڈ نہیں کیے، کیونکہ وہ آگے چیپٹر نمبر، یہ جو 5 چوتھے حصے کے جو 5 چیپٹرز ہیں اس کا 5واں حصے کے آگے جو ڈویژن ہے وہ چونکہ 5ویں چیپٹر ہی کی کیلکولیشن میں آتے ہیں، تو میں نے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا۔ اور اس کا جناب طرز تحریر جو ہے کتاب کا، اس میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابن العربی فرماتے ہیں یا شیخ اکبر فرماتے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ کتاب مولانا کی خود اپنی ہے، شیخ اکبر کی، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ شیخ اکبر فرماتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ کوئی تیسرا بندہ لکھ رہا ہوگا یا دوسرا بندہ ہوگا۔ تو اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تو اس میں یہ ہے کہ کتاب کا جو رائٹنگ سٹائل ہے، جس طرز پہ یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، کہ یہ ابن العربی سے سن کر لکھی گئی ہے، اور یہ ایڈیشن ہے بروایت محمد بن اسحاق بن محمد القونوی، یہ پیج نمبر 57 کے اوپر آپ کو ملے گا اس کتاب کے۔ تو یہ ان کی روایت سے یہ کتاب ساری لکھی ہوئی سن کے ابن العربی سے۔ تو آپ نے جو ارشاد فرمایا آپ کی موجودگی میں وہ آپ نے لکھیا، اور پھر ابن العربی سے دکھا کے تو اتھینٹیکیٹ ہوئی ہوئی ہے۔ اور ابن العربی جو فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو ڈاکیومنٹ کرنے کا خیال مجھے اس طرح سے آیا، وہ 61 اور 62 پیج کے اوپر ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں۔
وہ ابن عربی شیخ اکبر فرماتے ہیں اس کتاب میں میرا مقصد صوفیہ کی جماعت ہے کہ یہی عقلی معرج روحانی مقامات، الہی اسرار اور عالی قدسی مراتب والے لوگ ہیں۔ میں نے اس کتاب کا نام کتاب معراج در مقام اسرار رکھا ہے۔ یہ عالم کائنات سے موقف الہیہ کے سفر کی ترتیب وار مختصر داستان ہے۔ یہ ایک اسپریچول بائیوگرافی ہے۔ ایک خاص وقت میں آپ کو ایک اسپریچول کہہ لیجیے ٹریول نصیب ہوتا ہے، تو اس ٹریول میں ترتیب وار وہ جن مراحل سے جن مشاہدات سے گزرتے ہیں، اسی ترتیب سے انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس میں نے بتایا ہے کہ عناصر کا لباس اتارنے سے ان جواہر تک کیسے رسائی ملتی ہے جن کے اہل بصیرت و شعور متلاشی ہیں، اور حجاب افشاء معراج میں عجیب و غریب معاملات کا ظہور کیسے ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ انگریزی کی بعض ماڈرن کتابیں پڑھیں تو سرچ فار میننگ، سرچ فار ٹروتھ کے اوپر کتابیں ہوتی ہیں، تو اسی سرچ اور اسی ٹروتھ کی تلاش یا اس کے مزید معنی اور مفہوم کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ اس روحانی سفر میں ابن العربی کو عطا ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ اسی طرح میں نے بعض مقامات کے نام بھی لیے اور اس مقام تک پہنچا جس کا نام نہیں لیا جاتا، کہ اس کا اظہار اشارے اور علم سے ممکن نہیں ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا اسپریچول ٹریول ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وارثین کی روحانی معراج ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ یہ وارثین کی روحانی معراج ہے، یہ انبیاء و مرسلین کی سنت ہے، یہ ارواح کی معراج ہے نہ کہ جسام کی۔ یعنی یہ اسپریچول ایکسپیرینسز ہیں، فزیکل ایکسپیرینسز نہیں ہیں، اور یہ قدسی نفوس کا سفر ہے نہ کہ جسمانی ہے عقل کا۔ یہ قلب کا مشاہدہ ہے نہ کہ ظاہر چشم کا۔ یہ معنی کے افلاک پر معرفت، ذوق اور تحقیق کا سفر ہے نہ کہ وجودی حصی سماوات میں مسافت، راہ اور طریق کا۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ معاملہ منشور اور منظوم میں ڈھالا، اسے مرموز اور مفہوم میں رکھا۔ یعنی اس کی لینگویج ایسی ہے، یہ اشارتی زبان ہے کہ جو پڑھنے والا جس کی کلیئرٹی ہے وہ اشاروں سے اصل رہنمائی تک پہنچ جائے، اور اشارے اس لیے رکھے ہیں تاکہ ہر آدمی اصل طریقہ یا اصل مفہوم تک بھی نہ پہنچ سکے۔ یعنی اشارتی زبان جو رکھی ہوئی ہے ایک طرح سے پردہ رکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی جو اس کا اہل نہیں ہے وہ وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس میں ہم کافی الفاظ کا استعمال کیا تاکہ یاد کرنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ اگر اس کو وربل یعنی کہ اس کو کوئی میمورائز کرنا چاہے، زبانی یاد کرنا چاہے، تو انداز تحریر اس طرح سے رکھا ہے کہ اس کو تلاوت کے انداز میں بڑی آسانی سے یاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ جب محترم ابرار احمد شاہی صاحب کے ساتھ میں نے جب بیٹھ کے ڈسکشن کی تھی تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کی عربی عبارت میں قرآن پاک کی آیات کی طرز کے اوپر یعنی ہم کافی الفاظ رکھیں تو وہ ایک ترنم اور شاعرانہ انداز میں اس کی طرز تحریر ہے، تو وہ بڑا شاندار اپنی جگہ پہ نا۔ اور کہتے ہیں اس طرح میں نے راہ کی وضاحت کی اور تحقیق کی تشریح کی، راز صدیق کے بارے میں بتایا اور چند زبانوں میں مناجات کو ترتیب دیا۔ یہ اس وقت جب میں کتاب شروع کروں گا اسی پر میرا بھروسہ اور اسی سے میں ہدایت کا طالب گار ہوں۔ یعنی کتاب لکھنے سے پہلے وہ مقصد بیان کرتے ہیں کہ یہ میرا ارادہ ہے، اس لیے میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں۔ تو اس کا جو عربی ایڈیشن ہے ابن سودکین آپ کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے جب پڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ اشارات کی زبان میں بعض ایسے اشارے ہیں جہاں تک پہنچنا اس کی مراد تک بڑا مشکل ہے۔ تو آپ نے یہ اس کے مقدمے میں ہے جو ابرار احمد شاہی صاحب نے لکھا ہوا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی بارگاہ میں، شیخ اکبر کی بارگاہ میں ذکر کیا کہ وہ مجھے آپ اس کتاب کے معنی اور مفہوم سمجھا دیں تاکہ میں اس کو اپنی زبان میں مزید آسانی کے ساتھ لکھ دوں۔ تو پھر ابن العربی کے سامنے بیٹھ کے آپ نے جو معنی اور مفہوم سمجھنا چاہتے تھے وہ آپ نے کتاب کے ذریعے بیان کیے، اور اس کے اوپر ایک شرح لکھی، وہ عربی میں چھپی ہے۔ تو اس میں وہ شرح شامل نہیں ہے۔ اس میں ابرار بھائی سے میں نے جب بات کی تو وہ کہہ رہے تھے اس میں جو اس کے فٹ نوٹس ہیں کتاب کے، اس میں جگہ جگہ پہ جہاں انہوں نے مناسب سمجھا ٹرانسلیٹر نے، تو چند حصے یا چند عبارتیں یا چند جملے ابن سودکین کے وہ انہوں نے یہاں پہ فٹ نوٹ میں درج کی ہیں۔ بٹ یہ کتاب ٹوٹلی متن پہ فوکس کرتی ہے، شرح اس میں انکلوڈ نہیں ہے ابن سودکین کی، تو وہ عربی میں اویلیبل ہے۔ تو میرا یہ اس میں یہ گزارش ہوگی اگر وہ سن رہے ہیں تو آگے کبھی کوئی موقع ملے، اگر وہ مناسب سمجھیں تو
اس کو مکمل ابن سودقین کی شرح کے ساتھ چھاپیں تاکہ یہ مکمل آپ کے پاس ایک پیکیج آ جائے. ابن سودقین کی جو انڈرسٹینڈنگ جو انہوں نے براہ راست شیخ اکبر محی الدین ابن العربی سے سنی، اور اس شرح کے ساتھ پھر وہ اپنے کمنٹس بھی ڈال سکتے ہیں ابرار بھائی، جو وہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے جو ریڈر کے لیے وہ اچھے ہوں گے سمجھنا. تو یہ جناب کتاب ہے، اور یہ 80 گرام کے پیج پہ بڑی شاندار، ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ عربی بھی ہے اور ایک طرف یہ اردو بھی ہے. تو ساتھ ساتھ عربی کا پڑھنے کا مزہ بھی لیں، جیسے ابن العربی نے کہا کہ انہوں نے شاعرانہ انداز میں اس کتاب کی ترتیب رکھی ہے، نثر میں شاعری ڈال دی ہے. تو یہ بڑا شاندار اور یونیک سا ایکسپیرینس ہے. اور اسی طرح انہوں نے ترجمے میں بھی کوشش کی ہے کہ ابرار بھائی نے کہ اس ترجمے میں، اردو ترجمے میں بھی اس کا جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ان کی بساط کے مطابق وہ اس ترنم کو، اس میوزیکل کہہ لیجیے لفظوں کے اندر جو موسیقی کا ایک ترنم کا پہلو ہے پروناؤنسیشن کے اندر، وہ کسی حد تک اس میں ڈال سکیں، اور کافی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جناب یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے، اس کو پڑھیے گا. یہ ہر آدمی کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، آپ چھوٹی کتابوں سے ابتدا کر لیں. اور خاص طور پہ اس کتاب کے اندر انہوں نے امام غزالی کا ذکر کیا ہے. اور میں کتاب پڑھا تھا اسلام اور صوفیزم، ایک محقق نے لکھی ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن العربی امام غزالی کی احیاء علوم الدین اپنی مجلسوں میں پڑھتے تھے، تلاوت ہوتی تھی وہاں پہ، اور ان کے شاگرد بھی پڑھتے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو جس طرح سے اس کتاب میں ابن العربی نے بیان فرمایا، وہ انٹرویو میں ہوگا، وہ آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھ لیجیے گا. تو میں نے تو تبرکن یہ کتاب جو ہے خریدی ہے، اس لیے کہ چلے میرے پاس تبرکن رہے، ورنہ جس طرح کا لینگویج ہے اور ہر جملے کے پیچھے پوری دنیا یعنی آباد ہے. ہر جملے کی تفصیل تشریح سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کا بنیادی نالج اور صوفیہ کا جو تصوف کا بنیادی نالج ہونا بہت ضروری ہے. میں نے تبرکن رکھی بھی اپنے پاس آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے. کبھی کبھی جب میں پڑھتا ہوں تو حسب توفیق اللہ پاک جو کرم کرتے ہیں، جو مجھے سمجھ آتے ہیں، تو اس سے میں مستفیض ہوتا ہوں. تو دس شوڈ بی ان ایوری لائبریری. اور یہ پرنٹنگ کوالٹی اتنی شاندار ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، مزہ آتا ہے ہاتھ میں پکڑنے کا نا. تو دس از ون آف دا بریف بک ریویو. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. تو انشاءاللہ اگلے کسی بک ریویو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.